اب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر تاریخ میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ عناصر تھے، وہ سیاسی عناصر ہوں اور دینی یا اپنا، جس طرح سے آج کے زمانے میں پاور اور گریڈ اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، اور میرے خیال سے بہت ساری عوام کو بھی یہ بھی سمجھ میں آتا اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے کوئی انفلوئنس ہے اور یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایز اے لے مین اگر میں اس چیز کو سوچوں، یا ایک عام آدمی جو کہ میجورٹی میں ایک عام عوام، ٹھیک ہے، ان کی اس بارے میں چوکنا رہنے کی اور کوئی لاہے عمل بجا لانے کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے لیے کوئی آپ کا سجیشن ہے؟ جی اچھا، قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اختلاف کی بنیاد جو پیدا ہوئی ہے سوسائٹی میں، دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو جن کو علماء کہتے ہیں، اور دوسرے حکمران ہیں. حکمرانوں کے جو اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے انہوں نے اپنی انتظام چلانا ہے اور اپنی حکومتیں اور ریاستیں چلانی ہیں. جو علماء ہیں وہ لوگوں کے دینی طور پر رہنمائی کرتے ہیں. قرآن مجید میں ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ یہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا، جن کے پاس کتاب آئی، یعنی علماء، وہ علماء یہ جو آپ الگ الگ گروہوں میں نظر آتے ہیں، آپ کو مختلف قومیتیں پچھلے زمانے کی ہم دیکھتے ہیں. مسلمانوں سے کہا گیا کہ دیکھو وہ تمہیں کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ ان کتاب والوں کے پاس جب کتاب آئی ہے تو انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس علم بھی آ گیا. علم یہی ہے کہ تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے. لیکن کیا ہوا، اس علم کے آنے کے بعد آپس میں تم اختلاف میں پڑ گئے. وجہ کیا تھی؟ باغیم بینہم، آپس کے اختلافات ہیں، آپسی اختلافات ہیں. مثلا قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ایک گروہ نے اپنے مرضی پہ کر دی، دوسرے گروہ نے وہ کہا کہ نہیں یہ اس طرح ہے. قرآن جو ان سے مخاطب ہے، یا رسول کا فرمان جو ہے، یعنی ہادی کی جو ہدایت ہے، اس ہادی کی ہدایت کے مقابلے میں آپ کہیں کہ نہیں مجھے تو یہاں سے نہیں چاہیے، مجھے تو یہاں سے ہدایت نہیں چاہیے، میں خود اس بات کو یہ سمجھتا ہوں، یہ اختلاف کا ذریعہ ہوتا ہے اور اسی سے منع کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک واضح راستے کے اوپر چھوڑا، قرآن اور اہل البیت کے اوپر. اس کے بعد آج دنیا میں آپ دیکھیں، ہم نے قرآن اور اہل البیت کی جگہ پر، قرآن کی جگہ پر ہم نے کیا رکھ دیا؟ قرآن کی جگہ پر ہم نے وہ کتابیں رکھ دی جن کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ رکھنے کی. یعنی اس پر ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ تمام مسائل کے اندر آپ دیکھیں، یعنی اصل جو رہنما ہے، ہدایت، کہتے تو ہیں ہم زبان سے کہ قرآن جو ہے یہ اصل ہادی ہے، یہ ہم صرف کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر جب ہمارے دروس ہیں، گفتگو ہے، اس میں پھر کیا ہم ہدایت کا اول جو ذریعہ ہے وہ قرآن کو رکھتے ہیں، یا دیگر ہم وہاں پہ روایات پیش کر رکھتے ہیں. پھر دوسرا جو اہل البیت علیہ السلام، اہل البیت کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اہل البیت کے علاوہ کسی کی ضمانت رسول اللہ نے نہیں دی اچھا اس امت کے لیے کہ یہ اہل البیت ہدایت کی ضامن ہے. یہ اہل البیت وہ ہیں کہ یہ سب کے لیے کہ اگر ان کے ساتھ تم چلو گے تو تم ہدایت پہ رہو گے. بعد میں امت نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں کہ ایک پوری تاریخ ہے، شہید کیا گیا اہل البیت علیہ السلام، اور ان کے ماننے والوں کو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. اہل البیت ہمیں مظلوم نظر آتے ہیں. قرآن مجید سورہ فرقان میں کہ رسول اللہ بروز قیامت یہ شکوہ کریں گے، یقول الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ رسول کریں گے شکوہ اللہ کے ساتھ. تو اور اہل البیت کے ساتھ کیا ہوا؟ اہل البیت کا یہ کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں امت سے کہا کہ اپنے اہل البیت کو کے لیے تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل البیت کے معاملے میں تم اللہ کو سامنے رکھنا، خدا کا خوف رکھنا، اہل البیت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے محبت رکھنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی اتباع اور پیروی کرنا. تو یہ وجہ بھی ہے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا بھر کے اندر کہ حکمرانوں کے اندر یہ ہے، علماء کے اندر کہ ہم کیا، بلکہ مختلف آپ چیزیں دیکھ لیں سوسائٹی کے اندر جتنے بھی طبقات ہیں. کیا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلم سوسائٹی کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جناب اس کے اندر کیا حسد نہیں موجود ہوتا اگر دوسری کلینک وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے؟ ہمارے ہاں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک اگر چھوٹی سی دکان بھی کھل جاتی ہے تو دوسرے سامنے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ اس کے خلاف سازشوں میں لگ جاتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی سطح کے اوپر بھی یہ امت کے اندر یہ مرض موجود ہے کہ جس کو دل کا مرض کہتے ہیں، بغین بینم، سرکشی کا مرض ہے. وہ سرکشی کا مرض اگر ہر ایک انسان، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے ان میں اور آج کے مسلمان میں کیا فرق ہے؟
قرآن مجید کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہوتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت ہوتی ہے ان کو لیکن وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو بھی یہ دیکھیں نا، ہم اپنے آپ کو اگر ہر چیز سے بری قرار دے دیں کہ بھائی نہیں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے اور سب تو جو ہے جناب ہمارے حکمران ہی ایسے ہیں، وہ بالکل وہ ہو گئے ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہے، نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر شعور ہے تو وہ دونوں سطح پر ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی، عامت الناس کے اندر بھی، اور اوپر کے لیول میں بھی ہمیں ایک شعور ہمارے اندر ہو، خاص طور پر دین کے حوالے میں۔ کل علامہ صاحب نے، قاری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو شعور ہے، فرمایا کہ یہ انہوں نے یہ سب کے لیے، یعنی سب اگر باشعور ہوں گے اور ان کو یہ فکر ہوگی کہ جناب آپ اس بات کی سوچ رکھتے ہیں، اس بات کا آپ کے اندر، یعنی دین آپ لینے کے لیے جائیں، آپ کو یہ شعور ہو کہ بھائی میں دین کہاں سے لے رہا ہوں۔ آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ موبائل لینے جاتے ہیں، گھر کی گروسری لینے جاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں یار اچھی سے اچھی جگہ پہ لوں، پرائس اچھی ہو، معاملات اچھے ہوں، لیکن آپ جب دین لینے کی باری آتی ہے تو آپ پھر کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب نے جیسے کہہ دیا میں اسی چیز کو مانوں گا، جیسے انہوں نے کہہ دیا میں اسی رستے پہ چلوں گا۔ وہ اہل البیت کی جگہ پہ ہٹا کے خود کی اس رہنما کیوں نہ بنا رہا ہوں، ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ چیز ہے ہمارے لیے سوچنے کی۔ اگر ہم اس رستے پہ چلیں گے کہ جو گروہ وہ قرآن اور اہل البیت کی بات کر رہے ہیں، جو عالم یا جو بھی شخصیت قرآن اور اہل البیت ثقلین کو اہمیت دے رہا ہے تو ہم اس کی بات کو سنیں، ہم اس کی بات کے ساتھ آگے جائیں، ہم اس بات کو مانیں۔ یعنی میرے نزدیک تو شاہان بھائی، میرے نزدیک جو چیز اصل میں جو معیار ہے وہ رسول کی یہ فرمان ہے، رسول کی یہ وصیت ہے۔ میں اس بات کو نہیں دیکھتا ہوں کہ سنی کیا کہہ رہے ہیں، شیعہ کیا کہہ رہے ہیں، کسی نے کیا لکھا ہے اور کیا نہیں لکھا ہے۔ میرے لیے جو اول اور آخر معیار ہے، اور میں اس بات کو، یعنی فرقواریت کے خاتمے کا ذریعہ ہے کہ آج ہم امت کو دیکھیں کہ کس جانب لے کر آنا چاہتے ہیں، کتاب اور اطرت، کتاب اور رسول اللہ کی اہل البیت علیہ السلام۔ تو اسی سے یہ حل بھی یہی ہے۔ میں آپ کے سامنے کیا حل پیش کروں؟ جناب ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہ حل بہتر نہیں کہ جو رسول اللہ نے دیا۔ بے شک اس کتاب کے ساتھ چلو اور میری اولاد کی پیچھے چلنے لگ جاؤ۔ جو حل آج سے 1500 سال پہلے سرکار ختمی مرتبت نے اس امت کے لیے دیا ہے، اور تا قیامت یہ ضمانت ہے کہ یہ حوض کوثر پر دونوں اکٹھے آئیں گے، یہ دونوں ایک ساتھ چل کے آئیں گے، میری اولاد، میرے اہل البیت، یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ وہ حل آج دنیا کے سامنے پیش کریں، قاری صاحب بھی رکھ دیں، میں بھی رکھتا ہوں، بطور شیعہ کی یہ بھی پیش کریں، بطور سنی کی میں رکھتا ہوں۔ مجھے بتائیں مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ جی، یعنی بہت ساری علمی اختلافات ہیں، چیزیں موجود ہیں، فلاں نے یہ کیا، تاریخ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں وہ ثانوی درجے کے، لیکن مشترکات جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مشترکات سے اہم جو چیز ہے ایمانیات۔ اچھا، جی ایمانیات، یعنی غدیر مشترک نہیں ہے، غدیر ایمان ہے۔ مشترک تو وہ چیز ہوتی ہے جس میں یہ کہوں کہ جناب یہ الگ الگ ہے لیکن یہ دونوں جو ہے یہاں جا کے مل جاتے ہیں، یہ ایک مشترکات ہے، ہم وہ ڈھونڈیں گے، لیکن وہ سنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ غدیر کو نہیں مانے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اس کی بنیاد ہونی چاہیے، یہ ایمانیات ہوتا ہے۔ یعنی ایمانیات وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان، جیسے ایک گھر جو ہے وہ پلرز کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ایک گھر جو ہے وہ بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، یہ چیزیں بنیاد ہے۔ یعنی اس کو ہم بسا اوقات یہ کہتے ہیں بھائی سنی شیعہ میں مشترک ہی عقیدے ہیں، میں اس کو مشترک نہیں سمجھتا۔ مشترکات وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت اختلافی، اندر اس میں بھی کچھ چیزیں اختلافی نظر آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر جیسے میرا اگر ایک کوٹ ہے بلو کلر کا، آپ نے بھی پہنا ہوا ہے، میں کہوں کہ جناب ان دونوں میں مشترکہ ایک کلر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بنیاد تو الگ ہے۔ یہ کپڑا ہو سکتا ہے کسی فیکٹری میں بنا ہو، کس جگہ پہ بنا ہو، کس ملک کے اندر تیار ہوا ہو، آپ کا کس ملک میں بنا ہے، آپ نے کتنی پرائز میں، اس میں 100 اختلافات نظر آ سکتے ہیں، کلر میں بھی ایون جو ہے وہ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ جی جی، اصل جو ایمانیات ہے، ایک سنی کیا وہ مجھے بتائیں وہ رسول تک پہنچنے کے لیے غدیر کو کراس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ رسول تک پہنچنے کے لیے رسول کی سیرت طیبہ کے اندر ہوا ہے غدیر۔ یہ جو بعد کے جو معاملات ہیں جو اختلافی ہیں، مثال کے طور پر ثقیفہ ہے، ثقیفہ بنی ساعدہ رسول کی زندگی کے بعد ہوا ہے۔ اسی طرح جنگ جمل ہے، صفین ہے، یہ سارے بعد کے واقعات ہیں۔ رسول کی حیات طیبہ کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ دین ہے، اچھا، وہ ایمان ہے، وہ غدیر ہے، وہ واقعہ ہے کہ جب رسول نے فرمایا یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن و اہل بیت کی پیچھے چلنا، تو یہ ایمانیات ہے۔ ہمیں ایک سنی اس کو کراس، یعنی وہ کہے کہ نہیں بھائی میں غدیر کو کے حصے کو تاریخ سے نکال دوں،
رسول کی زندگی سے نکال دو تو وہ مومن رہ سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا نا مومن. کیسے اس کو مومن آپ کہیں گے؟ تو اگر غدیر پر آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. یہ جو اختلافی مسائل ہیں، یہ جو اختلافیات ہیں، جو چیزیں ہیں، یہ بعد میں اسی طرح انہوں نے واقعہ کرتاس کا ذکر کیا. یہ بلا شک و شبہ رسول کی زندگی کا آخری لمحہ ہے اور بہت اہم واقعہ ہے. اسی طرح جیش اسامہ کا واقعہ ہے. لیکن ان سب سے پہلے یہ ہے کہ علی کی ولایت پر رسول اللہ نے سب کچھ جمع کیا. علی کی ولایت پر، قرآن اور اہل البیت کی ولایت کے اوپر اگر امت اس بات کو مان لیتی ہے، یعنی اس طرح پہ مان لیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ویسے تو مانتی ہے یہاں یہ واقعہ موجود ہے، لیکن اس طور پر کہ ہم نے اس ولایت کے ساتھ خود کو جوڑنا ہے اور اقرار کرنا ہے باقاعدہ کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں مثال کے طور پر غدیر میں ہم ہوتے حضرت تو کیا ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ سنی یا شیعہ؟ یا رسول اللہ یہ کس تشریح اور تعبیر کے ساتھ آپ یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں کرتے بالکل. تو بلکہ سب ایمان لاتے ہیں اور سب نے یہی بات کہی. تو میں تو یہ کہوں، باقی علامہ صاحب جو ہے قاری صاحب اگر کوئی اختلاف ہے اس کے بارے میں تو آپ ضرور